ایک آیت کریمہ اس طرح ہے، تحقیق کے ہماری طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب آیا۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ ہماری جانب سے تمہاری جانب ایک نور آیا اور روشن کتاب آیا۔ دوسری آیت کریمہ، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو یہ دو آیات کریمہ کے ترجمے سے دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں نور بنا کر بھیجا ہے اور ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہے وہ روشن ہے۔ اسی آیت کے ترجمے کے قریب ملتی جلتی دوسری جگہ ایک آیت کریمہ ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ ہماری طرف تمہاری طرف ایک ہماری جانب سے تمہاری طرف ایک کھلی دلیل آئی، روشن دلیل آئی۔ ایک آیت کریمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کہا، دوسری آیت کریمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا، تیسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی بشر کا۔ اب ہمیں جاننا تو بس اتنا ہی ہے کہ بشر ہیں تو کیسے، نور ہیں تو کیسے، بشر ہیں تو کس لیے، نور ہیں تو کس لیے۔ دیکھیے، اللہ کرے کہ بات جو میں دل میں رکھا ہوں اور جو میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو بشریت کا معاملہ ہے یہ خدا نے نہیں کہا، یہ بات تو طے ہے۔ میرے نبی بشر ہیں یہ خدا نے نہیں کہا، بولو خدا نے نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ بشریت نبی کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب بڑا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ سند بن جاتی ہے، چھوٹا کوئی بات کہے تو وہ سند نہیں بنتی، بڑا اگر کسی چھوٹے کے لیے کہہ دیتا ہے وہی سند بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے خدا نے میرے نبی کے لیے بشر کا لفظ اپنی جانب سے نہیں کہا، یہ کہلوایا۔ ایک طرف دیکھا گیا کہ اے اللہ بشریت کا معاملہ آیا تو نے نبی سے کہا کہ قل، تم کہو، تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں کہوں گا تو یاسین کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما خلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میں کہوں گا تو ولسوف یعطیک ربک فترضی، جب میں کہوں گا تو ورفعنا لک ذکرک، جب میں کہوں گا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب میں کہوں گا تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جب میں کہوں گا تو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، شاہد ہونا ہو تو میں بیان کروں، مبشر ہونا ہو تو میں بیان کروں، نذیر ہونا ہو تو میں بیان کروں، داعی ہونا ہو تو میں بیان کروں، سراجا منیر ہونا ہو تو میں بیان کروں۔ دوسری جگہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج ہو تو میں بیان کروں، عروج ہو تو میں بیان کروں، دنا فتدلی کی بات ہو تو میں بیان کروں، او ادنا کی بات ہو تو میں بیان کروں، وکان قاب قوسین کی بات ہو تو میں بیان کروں۔ اے مصطفیٰ تمہاری نبوت و رسالت و امامت و خلافت و شجاعت و جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، دے دے کے اپنی عطا میں بیان کروں۔ میرے مصطفیٰ یہاں بشریت پر میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بشریت کے ساتھ نسلیت ہے، نور میں کہوں گا، بشر تو کہتے رہے، کیونکہ حقیقت میں ظاہر کروں یہ سند رہے، بشریت تو ظاہر کرے یہ خاک ساری رہے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا
میرے نبی نے کافروں سے کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں، مگر صحابہ نے حضور کے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ کیسے بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں، مگر ہم تھوکے تو جراثیم، حضور وہی لعاب دہن ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، ہم بھی بشر ہیں۔ رسول کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح مثل بشر ہیں، کافروں سے کہا تھا، مگر صحابہ جانتے ہیں کہ میرے نبی بشر ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ بشر تو ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے، بشر تو ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی چلے تو پیڑ سجدہ کرنے لگے، میرے نبی چلے تو پتھر نبی پر درود پڑھنے لگے، میرے نبی چلے تو آسمان کے ستارے، اور یہ بات چلنا تو دور، گہوارے میں بھی میرے نبی جھولی میں تھے، جہاں اشارہ کرتے وہاں چاند چلا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بشر تو ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے، بشر تو ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ بشر ہے، یہ بھی آیت کریمہ ہے، مگر ایک آیت کریمہ کی قسم ہے، ایک آیت قسمہ، وہ ایک قسم ایسی ہے جسے آیات مقطعات کہتے ہیں۔ آیات مقطعات کو اسی لیے آیات مقطعات کہتے ہیں جس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ ترجمے کے قرآن شریف آپ اٹھا کر دیکھیں، الف لام میم کے نیچے کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، یا تو خالی جگہ ہوگی یا تو الف لام میم کہہ کر گزر جائیں گے۔ ذالک الکتاب سے ترجمہ شروع ہے مگر الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو پہلے بات سمجھ میں آئی کہ ایک آیت کی پہلی قسم ہے جس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، وہ ترجمہ اللہ اس کا رسول ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں، یا اللہ اس کا رسول جسے دے وہ جانتے ہیں۔ دوسری قسم وہ آیت کریمہ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو یہ آیات ایسی ہیں جس سے قانون بنتا ہے، جس سے عقیدہ بن رہا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے، اسے نہ کوئی پیدا ہوا اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، اس کے ہمسر کا کوئی نہیں ہے، اس سے قانون بنتا ہے۔ میرے دوست، جس قرآن نے خدا کو ایک کہا ہے وہ آیات محکمات میں سے ہے، جس قرآن نے نبی کو نور کہا وہ بھی آیات محکمات میں سے ہے، وہ بھی آیات محکمات میں سے۔ جس آیات محکمات سے قانون بنا کہ خدا ایک ہے، وہی کیٹیگری میں قرآن کی آیات جسے آیات محکمات کہتے ہیں وہی آیت نے نبی کو نور کہا ہے، اس سے قانون بنے گا۔ کیا بنے گا؟ قانون بنے گا۔ یہ قانون یہ ہے کہ نبی نور ہے، حقیقتاً بشر ہے، نبی کی بندوں کی اصلاح کے لیے۔ نبی نور ہے خدا سے لینے کے لیے، بشر اس لیے ہے کہ بندوں کو دینے کے لیے۔ شریعت خدا سے لی، طریقت خدا سے لی، معرفت خدا سے لی، قرآن خدا سے لیا، اسلام خدا سے لیا، خدا سے لیا بندوں کو دیا، خدا سے لیا بندوں کو دیا۔ اس لیے یہ دو آیات کریمہ پڑھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی بشر ہیں، ہاں بشر ہیں، بشریت سے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی بشر ہیں مگر اس طرح نہیں ہے جس طرح ابو جہل بشر ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح ابو لہب بشر ہے، اس طرح نہیں ہے جو عتبہ اور شیبہ بشر ہے، اس طرح نہیں ہے۔ میرا نبی صدیق جیسا نہیں ہے، میرا نبی فاروق جیسا نہیں ہے، یہ تو صحابہ ہی ہے نا۔ میرے نبی کلیم اللہ موسیٰ جیسا نہیں ہے، میرا نبی عیسیٰ روح اللہ جیسا نہیں ہے، میرا نبی آدم صفی اللہ جیسا نہیں ہے، میرا نبی ابراہیم خلیل اللہ جیسا نہیں ہے، میرا نبی اسماعیل ذبیح اللہ جیسا نہیں ہے، میرا نبی نبیوں کی طرح تو ہے نہیں، یہ کافروں کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ مگر کافر کو یہ بتانا تھا کہ کافروں، ارے نادانوں، تم مجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانو، نبی نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر یہ کیا ظلم ہے؟ میں کعبے کے صحن میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اور سجدے میں چلا جاتا ہوں تو میری گردن کو دبوچتے ہو، یہ کیا ظلم ہے؟ جب میں راستے میں چلتا ہوں تو کانٹے بچھاتے ہو، یہ کیا ظلم ہے؟ بچوں سے پتھر دے کر مرواتے ہو، یہ کیا ظلم ہے؟ میں سچ بات کہتا ہوں تو مجھے پاگل کہتے ہو، کیا ظلم ہے یہ؟ دنیا کی سب سے سچی بات میرے نبی نے کہی تھی مگر لوگوں نے انہیں ساحر کہا، جادوگر کہا۔ میرے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں مانتا تو نہ مان، بشر نہ مانتا، کم سے کم مجھے اپنی طرح انسان تو مان۔ ارے بھائی کانٹا چبھتا تجھے بھی درد تجھے بھی ہوتا ہے نا، بشری تقاضا تو مان۔ میں اس بات پر کہنا چاہتا ہوں، بلکہ علماء کرام کی حمایت پر کہتا ہوں،
جس نے میرے نبی کو ستایا، جس نے میرے نبی پر الزام لگایا، جس نے میرے نبی کو ساحر جادوگر کہا، جس نے میرے نبی کو تکلیف و ایذا پہنچائی، حقیقتاً وہ انسانی روپ میں بھیڑیا تھے، وہ انسان ہی نہ تھے۔ اگر وہ انسان ہوتے تو انسان کا درد سمجھتے تھے، تکلیفیں نہیں دیتے۔ میرے نبی بتانا تو یہی چاہتے ہیں۔ اور ایک بات، آخری بات، وہ یہ کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہنا اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، مصطفیٰ کی مصلحت بھی ہے۔ کیوں کہ یہ جو کافروں سے کہنا تھا، کافروں سے جو کہنا تھا، اگر یہ اعلان کرنا پس پشت میں دیکھا جائے تو بہت ضروری تھا۔ یہ اعلان کرنا بہت ضروری تھا۔ ضروری اس طرح تھا کہ ایک پہلے کا واقعہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، بس اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بولیے کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ان کے اپوزٹ کون کھڑا تھا؟ نمرود۔ کون تھا؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے طرح طرح کے سوالات کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ڈیفنس میں جوابات دیے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جب سچی بات اس سے کہی، یہ سچ بات ان کی یہ تھی کہ تو خدا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جسے میں اپنا خدا مانتا ہوں اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ سورج مغرب سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو نکال مغرب سے، میں تجھے خدا مانوں۔ توجہ چاہوں گا، یہ جو کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعویٰ، یہ دلیل جو تھی، اور یہ دعویٰ جو کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ سورج مشرق سے نکالنے والا میرا خدا، مغرب میں ڈبانے والا میرا خدا ہے۔ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو نکال اپوزٹ، میرا خدا ڈبانے والا ہے، تو اگر خدا ہے تو نکال سکا؟ نہیں نکال سکا۔ نکالا؟ بھائی سمجھتے ہو نا میری بات؟ نکالا؟ نہیں نکالا؟ نہیں نکالا تو بات وہیں پر نہیں، وہ تھوڑا اور انالیسس کریں گے، اس کو سمجھیں گے بیسک میں جا کے۔ اگر نکال دیتا تو نکال تو نہیں سکا نا، نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کے تحت نمرود کو خدا مانا جاتا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ جب ابراہیم کے دعوے پر نمرود ڈوبے ہوئے سورج کو نکال نہ سکا، اگر نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کے تحت نمرود کو خدا ماننا پڑتا۔ نمرود تو نہ نکال سکا، مگر علی کی نماز قضا ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے وہی ڈوبے سورج کو پلٹایا، وہی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے۔ اے مصطفیٰ، دلیل ابراہیمی موجود ہے، اہل کتابوں کی یہاں تم اپنی بشریت کا اعلان کرو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے۔ نعرہ تکبیر، ضروری تھا، اسی لیے اعلان کیا گیا۔ اگر یہ اعلان نہیں ہوتا، مقام صحابہ والی وہ روایت پڑھنے والے سب کافر ہو جاتے۔ کیوں کہ مغرب سے سورج نکالنے والا دلیل ابراہیمی کے تحت خدا ہو سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خدا ہے۔ یہ عقیدے وجہ۔ اب بتاؤ، عقیدوں کو بچانے کے لیے میرے خدا نے کہلوایا ہے، کہا نہیں ہے۔ کہنا تو اور کہا، آیات محکمات میں کہا، کہلوانے کی بات ہوئی تو مصطفیٰ سے کہا تم کہو، تم کہو۔ کس سے کہو؟ کافروں سے۔ مگر اب خاص جماعت ہوتی نا، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں خانقاہ والے، جب خانقاہ والے صحابہ بیٹھے تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آئے، چہرے پر جھرریاں ہیں، چہرہ سوکھ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہارا حال کیا ہے، خیریت سے تو ہوئے؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرح یوم وصال رکھا ہے، یعنی ہفتے کا روزہ رکھا ہے۔ ہفتے کا روزہ رکھنا جسمانی تقاضا تھا، وہ نڈھال کر دیتی ہے، چہرے کو اتار دیتی ہے، وہ حالت تھی۔ وہ صحابی کو دیکھ کر میرے نبی کا جواب سنو، کہا کہ ایکم مثلی، کہا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر۔ یہاں صحابہ سے کہا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح؟ صحابہ جو حضور کی صحبت میں، جو مصابحت میں، جو مصطفیٰ کے آنکھوں میں جو خدا کا نور، وہ نور کو مصطفیٰ کے آنکھوں میں دیکھنے والے صحابہ،
ان سے کہا ایکم مثلی، کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں. تلوے سے لے کر تالو تک میرے حضور علیہ السلام کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا. کیا کہا؟ ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک فرمایا. اور کہا قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. کہ ہم نے آپ کی طرف نور بھیجا ہے، بندوں کی طرف نور بھیجا ہے. وکتاب مبین، کتاب مبین لے کر آیا ہے. میرے دوست اب بات کو میں سمیٹ کر اختتام کی طرف لا رہا ہوں. نور میرے نبی اس لیے ہے کہ خدا سے تعلق رہے، بشر اس لیے ہے کہ بشر سے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بول. میرے نبی بشر بن کر نہ آتے تو ہمیں کھانا پینا کون سکھاتا؟ صحیح. بشر بن کر نہ آتے تو بولنا چلنا کون سکھاتا؟ بشر بن کر نہ آتے تو تجارت کرنا کون سکھاتا؟ بشر بن کر نہ آتے تو شادی کرنے کے احکام ہمیں کہاں سے ملتے؟ بشر بن کر نہیں آتے تو بچوں کو پالنے کی سنتیں کہاں سے؟ بشر بن کر نہیں آتے تو نماز پڑھ کر کون دکھاتا؟ بشر بن کر نہیں آتے تو اللہ کی عبادت کرتا کون دکھاتا؟ بشر بن کر آئے ہیں تو ہمیں عبادت ملی ہے، بشر بن کر آئے ہیں تو ہمیں ریاضت ملی ہے، بشر بن کر آئے تو ہمیں تجارت ملی ہے، بشر بن کر آئے تو ہمیں دنیا میں عزت ملی ہے. ارے بشر بن کر آئے تو انہیں کے راستے پر پکڑ پر ہمیں خدا تک رسائی ملی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بشر بن کر آنا ہم پر فضل ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم انہیں پسند آیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جو نور آیا ہے وہ نور، وہ سراج بھی ہے، وہ منیر بھی ہے. سراج بھی ہے اور منیر بھی ہے، چراغ بھی ہے اور سورج بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر سراج ایک ہی کہہ دیا جاتا، صرف سورج کہا جاتا تو رات کا رحمت للعالمین کون؟ اور صرف منیر ہی کہا جاتا، سراج نہیں کہہ جاتا تو دن کا اجالے میں کون نبی؟ تو اسی لیے میرے نبی کو خدا نے کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تم روشن سورج بھی ہو، روشنی دینے والے چراغ بھی ہو، تاکہ تم دن والے بھی ہو رات والے بھی. سبحان اللہ. دن والے نبی بھی ہو رات والے. اور چراغ کا معنی لیا جائے تو آخری بات بتا دوں، وہ یہ کہ بھائی جو چراغ ہوتا ہے، چراغ جو جلتا ہوا ہو، اب آپ بجھے ہوئے چراغوں کو جلانے کے لیے کیا ٹرک کرتے ہم لوگ؟ جو بجھا ہوا ہے، توجہ چاہو دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. یہ چراغ جلا ہوا ہے، مثال کے طور پر موم بتی، یہ موم بتی یہ لگی ہوئی ہے موم بتی، اسے کہہ دو کہ ضرورت کے واسطے منیرہ. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغ ہے. ان کو اگر روشن کرنا ہے تو کیا کرتے؟ پہلے اس کے قریب ان کو لاتے. کیا کرتے؟ یہ جو انجلے ہیں، جلے ہوئے کے قریب لاتے. لانے کے بعد کیا ہوتا؟ لا کر باجو کو رکھ دیے تو بھی جلتا نہیں، اسے جھکاتے. لاتے پھر اس کے بعد اسے جھکاتے. یہ جھکانا بھی ایک طرف فیل ہو جاتا ہے. یہاں جلی رہنا تو یہاں جل کو ہے، تو پھر یہاں پر یہ جو جھکی ہوئی ہے اسے بتی بھی رہنا تو منڈا لے جا کر انہیں جو قریب آنا، ایک جھکانا، دو ان کے اندر قابلیت رہنا کلر پکڑنے کی، اس کا بتی رہنا. تو یہ کہا ایک چراغ سے اگر دوسرا چراغ روشن کرنا ہے تو پہلی شرط ہے کہ اس کے قریب لاؤ، پھر جھکاؤ، اور جھکا کر تیرے اندر قابلیت ہے، تیری قسمت میں ہے بتی کا، اس کا اجالا اس میں ٹرانسفر ہو، اس کو پھر جدا کرو. یہ جہاں جہاں جائے گا پھر یہ اجالا وہاں جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ میرا نبی چراغ. ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سب ہے، مگر قریب ابو بکر ہے، سبحان قریب اللہ. عمر ہے، سبحان قریب اللہ. عثمان ہے، قریب علی ہے، قریب طلحہ ہے، قریب زبیر ہے، قریب عمار ہے، کبھی قریب حمزہ ہے، عباس ہے. یہ سب قریب ہوئے. صرف قریب قربت نہیں بلکہ اپنی انا کو کاٹ دیے. کہا کہ جو تو کہے گا وہی. سبحان اللہ. اللہ احد، دیکھا نہیں، تو نے کہا ایک ہے تو ہم نے مان لیا ایک. سبحان اللہ. چونکہ اپنے قیالی گھوڑے نہیں دوڑائے. کہا کہ جو تو نے کہا اپنی مزاج کو جھکایا.
یہ منیر کے پاس صدیق آئے، کہا اپنی نہیں چلاؤں گا، جو تو کہے گا وہی قانون میں مانوں گا، تو یہ جھکانا ہوا، اور صدیق میں عاجزی پہلے سے موجود تھی، تو یہ لگی، یہ روشن ہوا، سبحان اللہ، لگی تو یہ روشن ہوا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو نبی کی شریعت میں جب تک نہیں ڈالتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جب تک رسول کی شریعت میں نہیں ڈالتے کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں جب ہم ڈال لیں گے تو ہماری خود طبیعت نہیں رہی۔ اب میں خاص بات بولنے لگا ہوں، ہماری طبیعت یہ کہتی ہے کہ فجر کے وقت میں اچھا نیناری سو جا، رسول کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اٹھ جا، اٹھے، ہم کہاں رہے جی؟ ہماری طبیعت یہ کہتی ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ لے، ٹھنڈ ہے گرم بنا لے، شریعت کہتی ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی وضو بنایا، تو پھر ہم کہاں رہے جی؟ طبیعت کہتی ہے کہ نہانے کا ہے تو گرم پانی نہا لے، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ پاک کرنا ہے، تم ٹھنڈا نہاتا یا گرم نہاتا، پاک کر، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو پاک کرنا ہے، تو گرم ہے تیری سہولت، تیرا جو ماحول ہے اس کے حساب سے تو نہا، یہ ہے شریعت۔ طبیعت کہاں نہاتا لے، کہاں جاتا لے، کون دیکھ رہا لے، کون پوچھ رہا لے، کس کی مئی کئی کو مانوں، میرے تا مئی چو، کون بولے تو پھر اس کا خلاف بول دو۔ یہ طبیعت، شریعت، طبیعت الگ کہتی، شریعت جو ہے وہ ہے قیامت تک، شریعت وہی ہے، جب سے شروع ہوئی تب سے قیامت تک وہی ہے، مگر ہماری طبیعت کیا ہے یہ، تو ہماری طبیعت کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھال لیے، تو میں بتا رہا ہوں ہمیں نہیں رہتے، ہمیں نہیں رہتے، ہمارا بولنا حضور کی سنت ہے، ہمارا چلنا حضور کی سنت ہے، ہمارا کھانا رسول کی سنت ہے، ہمارا پینا رسول کی سنت ہے، ہماری تجارت رسول کی سنت ہے، ہمارے بچوں کی شفقت رسول کی سنت ہے، شادی کرنا رسول کی سنت ہے، اس کے لیے کمانا رسول کی سنت ہے، بچوں کی پرورش کرنا رسول کی سنت ہے، یہ سارے احکام بیان کرنا رسول کی سنت ہے، روڈ پر چلنے کے آداب رسول کی سنت ہے، پانی بیٹھ کر پینا یہ رسول کی سنت ہے، یہ ساری چیزیں رسول کی سنتیں آتی رہی، ہم نہ رہے، ہم نکلتے گئے، ہماری ہر ادا میں مصطفیٰ کی سنت سماتی رہی، تو ہم مٹتے گئے، مصطفیٰ کا دین جاگتا رہا، چلتے رہے، ہم پھرتے رہے، ہمیں دیکھ کر لوگ کہنے لگے یہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، جس کے چلن میں مصطفیٰ کی چلن یاد آ رہے ہیں، جس کی گفتگو میں مصطفیٰ کے گفتار یاد آ رہے ہیں، جس کے کھانے کے انداز میں مصطفیٰ کا تناول یاد آ رہا ہے، ہر ادا، ہر کام مصطفیٰ کی سنت پر کر رہا ہے، تو آج ہماری پہچان نہیں بچے گی، مصطفیٰ کی سنت کی پہچان ہوگی، تو اسی کو کہتے ہیں سنی۔